محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام لوگ نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر کے کل 1441 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور 1442 سال میں ہم تمام لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کی جو تاریخ ہے، یعنی جو ہجری کیلنڈر مرتب کیا گیا ہے، اس کا آغاز اور اس کی ابتدا اسلامی سال ہجری کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی ہجری کے اعتبار سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کی جانب رخ کیا تھا، اسی وقت سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ باقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ تمام کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں، کیا کیا پوائنٹس ہمیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، انشاءاللہ اس پر مختصر سی گفتگو کرتے ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ ضمنی طور پر محرم الحرام کے حوالے سے ایک دو باتیں کہہ کر اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ہجرت کا جو آغاز ہوا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب جو ہجرت فرمائی تھی، اس ہجرت کے سفر میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا کیا دروس ہیں، کیا کیا اسباق ہیں، وہ آپ تمام کے سامنے بتاتا چلوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ، ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہم تمام کے لیے آئیڈیل ہے۔ تو اس ہجرت سے ہمیں کیا کیا اسباق ملتے ہیں، انشاءاللہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ سے بات کروں گا، یعنی زیادہ طویل گفتگو میں گئے بغیر صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے چند نکات، چند اسباق آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، جب ہم ہجرت کے واقعات پر غور کرتے ہیں تو ہجرت کے اسباق میں سب سے پہلا سبق ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا اسباب کے ساتھ کرنا ہے، اور اسباب اختیار کرنا اللہ پر توکل اور بھروسے کے منافی نہیں ہے۔ عموماً یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں، توکل اختیار کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو جتنے بھی ظاہری اسباب ہوتے ہیں ہم ان اسباب کو چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہماری بات ختم ہو جائے گی، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم ہجرت کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں، ہجرت کے اسباب پر ہمارا مطالعہ ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اسباب ہو سکتے تھے ان تمام کو اختیار کیا، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ جب اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ مجھے مکہ چھوڑ کر جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سبب یہ اختیار کیا کہ سواریوں کا انتظام کیا۔ دوسرا سبب آپ نے یہ اختیار کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے ایک ہم سفر کا انتخاب کیا، جس کا شرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل کیا۔ تیسرا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا کہ راستہ بتانے کے لیے، ایک رہنمائی کے لیے راستے کے جانکار کا انتخاب کیا، جسے تاریخ عبداللہ بن اریقط کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب یہ بھی اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے اس کو اختیار کیا، اور جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر لٹا دیا، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو جتنے بھی ظاہری اسباب ممکن ہو سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے، اور وہاں پر آنے کے بعد جب دشمن آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے، تو ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ جب وہ ڈرنے لگے تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر تم پریشان مت ہو، تم غمگین مت ہو،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اسباب ممکن ہو سکتے تھے ان تمام کو اختیار کیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں پہلا اور بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ ہم تمام اسباب کو اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ تو چلیے دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہجرت سے ہمیں دوسرا سبق کیا ملتا ہے۔ ہجرت سے دوسرا اور بنیادی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہجرت کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ غور کیجئے کہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا ہے، اس رات اللہ کے رسول کے گھر کے اطراف مکمل طور پر دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جان کی مکمل بازی لگائے بیٹھے ہیں کہ جب اللہ کے رسول باہر نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ ختم کر دیں۔ صرف جسٹ امیجن کیجئے، آپ اپنے اوپر اس سچویشن کو صرف امیجن کر کے دیکھیے کہ ایک گھر میں آپ لوگ ہیں اور اطراف مکمل دشمن ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس وقت ہم اور آپ مکمل طور پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کے قدم کو آگے بڑھایا ہے، تو میں آپ کے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ تو اس وقت غور کیجئے کہ تمام دشمن باہر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہیں اور نکل کر سورہ یاسین کی تلاوت پڑھتے ہوئے چند کنکریاں پھینک دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے نگاہوں کو مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے اور اللہ کے رسول باقاعدہ طور پر وہاں سے نکل پڑے۔ اگر میں اور آپ بھی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں تو جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دور فرمائے گا۔ چلیے ناظرین، میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ تیسرا سبق ہمیں ہجرت سے یہ ملتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سامنے پریشانیاں آئیں، ہماری زندگی میں نشیب و فراز آنا لازمی امر ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں یکساں نہیں ہوتا، کسی کی زندگی میں کبھی اتار ہوتا ہے، کبھی چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی انسان کو خوشحالی میسر آتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے۔ ان تمام حالات میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری سے پیش آئیں۔ محترم ناظرین، ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیے کس قدر تنگ تھی، اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیے کس قدر مکمل طور پر فراوانی تھی۔ لیکن دونوں حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ وہی رہا جو کہ ہجرت سے پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ سے جہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، جب بحیثیت فاتح وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیچے جھکا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان سے سورہ فتح کی تلاوت جاری ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو لہذا یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں چاہے خوشحالی ہو، چاہے تنگی ہو، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ اگر تنگی ہے، پریشانی ہے تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور اگر ہماری حالت بہت بہتر ہے، خوشحالی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور نوازوں گا، اگر تم ناشکری کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک میرا عذاب نہایت ہی سخت ہے۔ تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں۔ محترم ناظرین، ہجرت سے ایک اور سبق ہمیں چوتھا سبق ہے، چوتھا پوائنٹ میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیکی اختیار کرنے والوں کا ہی ہونے والا ہے۔ کیونکہ جب صحابہ کرام اور مذہب اسلام کو ہم مکہ المکرمہ میں دیکھتے ہیں تو وہ نہایت ہی پست ہے، وہاں پر مسلمان نہایت ہی کمزور ہیں، لیکن جب مدینہ آتے ہیں اور مکمل استقامت کا ثبوت دیتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کا جو رویہ ہے، مسلمانوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوازا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کی بدولت، تقوی شعاری کی بدولت ہے۔ ناظرین، وقت نہایت سے کم ہے، بس آخری پوائنٹ کہہ کر میں محرم الحرام کے بارے میں ایک دو تین باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
آخری اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم نکلتے ہیں تو مصائب اور مشکلات کا لاحق ہونا ازحد ضروری ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان تمام مصیبتوں کو برداشت کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 4 یا 5 پوائنٹ جو ہجرت کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، اس کے بعد میں ایک بات کہتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں کہا کہ ہم محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں، اور محرم الحرام کے حوالے سے سب سے بہترین اور بنیادی عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، یعنی یوم عاشورہ کے دن صوم عاشورہ رکھا جائے۔ تو اب صوم عاشورہ کے سلسلے میں بس ایک فضیلت والی حدیث کہہ کر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے مکمل گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی 1 سال پچھلے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور یوم عاشورہ کے سلسلے میں ہے کہ یا تو 10ویں محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کو ملا لیا جائے یا 11 محرم کو ملا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس رکھائی، شریعت اسلام میں چوائس ہے، ہم اپنی سہولت کے حساب سے 9 یا 10 کو یا 10 یا 11 کو روزہ رکھ لیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے 1 سال کے مکمل گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فتاوی الکبریٰ میں فرمایا ہے کہ 1 سال کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے صرف صغیرہ گناہ مراد لیے گئے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے کبائر معاف نہیں ہوں گے۔ تو لہذا ہم تمام یہ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، چونکہ یہ مکمل مہینہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سلسلے میں اگر گفتگو کرنے جائیں تو مکمل وقت درکار ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مہینے کی 9، 10 یا 10 یا 11 کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تمام مصیبتوں تمام پریشانیوں سے نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، قرضدار ہیں، اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام میں جس قدر پریشانیاں ہیں اور لوگ جس قدر مظلوم ہیں، اللہ تعالی ان کو ظلم سے دور فرما اور انہیں نجات عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔